بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی انٹرمیڈیٹ کے عظیم طلباء، ہم لوئس پاسچر پڑھ رہے تھے اور اس سلسلے میں اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس کی بھی ریڈنگ کرتے ہیں، ایکسپلینیشن بھی ہوگی اور سینونیمز بھی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو وقت کی ضائع کیے بغیر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ جی اچھا جی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اٹ ہیز بین ایسٹیمیٹڈ، یہ اندازہ لگایا گیا کہ پاسچر جب آیا تھا، یہ ریشم کے کیڑوں کی صنعت کس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کو بچانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت جو ہے نا فرانس جو ہے تقریباً ضائع کر چکا تھا 40 ملین فرینکس، ٹھیک ہے نا۔ اور کس وجہ سے؟ جو کیڑوں میں ریشم کی بیماری میں جو کیڑوں میں بیماری لگی تھی اس کی وجہ سے، تو اتنے پیسے ضائع ہو چکے تھے۔ تو جب یہ ریسکیو کرنے کے لیے آیا اور کہتا ہے کہ اس کے اینڈ ایون مور امپورٹنٹ ریزلٹ آف دس ورک واز لرڈ پاسچر ٹو اسٹڈی آف انفیکشیس ڈیزیزز۔ کہتے ہیں کہ اس سے اس کی انٹرسٹ جو ہے پاسچر کی بڑھتی ہے کہ یہ جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، کیچنگ ٹرانسفریبل بیماریاں ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں، ہائر اینیملز جو بڑے اینیملز ہوتے ہیں جس میں انسان بھی شامل ہے، کہتے ہیں ان پہ اس کی توجہ گئی۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ ریشم کے کیڑوں پر اپنا کام کر رہا تھا، پاسچر کو اس دوران میں جو ہے فالج کا حملہ ہوا، سٹروک فالج پیرالائسس کا حملہ ہوا۔ اور کہتا ہے کہ اس کے جو جسمانی اثرات تھے وہ پھر پوری زندگی ان سے باہر نہیں آ سکا، شوک آف انہیں تھرو آف نہیں کر سکا، باہر نہیں آ سکا۔ جب یہ کام وہ کر رہا تھا اتنا انوالو ہو جاتا تھا۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ اوور ورک، بہت زیادہ اوور ورک کیا کرتا تھا سلک کے مسئلے کی وجہ سے۔ اور پرویڈنٹلی کا مطلب ہوتا ہے لکیلی، خوش قسمتی سے۔ اس کا جسم تو متاثر ہوا لیکن خوش قسمتی سے، ٹھیک ہے، پرویڈینشلی، اس کا مطلب خوش قسمتی سے۔ یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے لیکن یہ یہاں پر ہائی لائٹ نہیں ہوا، اس کو یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کا جو مائنڈ تھا وہ بچ گیا، جسم افیکٹ کیا اس نے۔ اور 1877 میں جب وہ 55 سال کا ہوا تو اس نے پھر کیٹل ڈیزیز، مویشیوں کی بیماری، اینتھریکس اس کا نام ہے، گلگوٹو، اس کا ریسرچ شروع کی۔ اور اس نے یہ بھی سجیسٹ کر دیا تھا کہ یہ بھی جرم کی وجہ سے، جراثیم کوئی خاص ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس نے واقعی اس کو پروو بھی کیا کہ جراثیم کی وجہ سے۔ اور پھر اس نے پریونٹیو، بچنے کا طریقہ، بچاؤ، ڈیفینسو، پروٹیکٹیو ٹریٹمنٹ، اس کا علاج جو ہے وہ بھی دریافت کیا۔ کون سی بیماری؟ اینتھریکس گل گھوٹو کی بیماری کا۔ اور وہ کیسے اس نے کیا جی؟ اس نے پالے، افزائش کی، جو اینتھریکس کے بیسیلس ہیں نا، جرمز ہیں، مائکروبز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس نے گرو کیا۔ اور پھر اس طریقے سے گرو کیا کہ وہ بیکیم اونلی مائلڈلی پوائزنس، کے وہ کم زہریلے رہ گئے، یعنی کہ ان کی اسٹرینتھ کم کر دی، کمزور کر دیا، سلائٹلی، ٹھیک ہے نا، مائلڈلی کا مطلب ہلکے سا کم، وہ جو ہے نا کمزور کر دیا، ان کا زہریلا پن کم کر دیا۔ اینڈ پروو دیٹ دیز، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو کمزور جراثیم تھے، اگر ان کو لگا دیا جائے، انٹروڈیوس کر دیا جائے اینیمل کے بلڈ کے اندر، اور اس سے نہ صرف اضافہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ گیو رائز ٹو اونلی سلائٹ سمٹمز آف، اگر کہتے ہیں کہ جو اینیملز کو اگر وہی چیز کے جرمز لگا دیے جائیں کمزور کر کے، اس سے ہلکے سے جو ہے نا انتھریکس کے علامات پیدا ہوں گی گلگوٹو کی، لیکن پھر یہ جو جانور ہے یہ پروٹیکٹ ہو جائے گا۔ اور کہتا ہے کہ یہ پھر بیماری مہلک نہیں ہوئے گی، ڈیڈلی نہیں بن سکے گی، کیونکہ کہتا ہے کہ مچ ان دا سیم وے ایز ویکسینیشن پریونٹ اسمال، بالکل اسی طرح سے جیسے ویکسینیشن جو ہوتی ہے، ویکسین بنائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے چیچک سے بچا جاتا ہے، کہتا ہے بالکل ایسے ہی اس نے ویکسینیشن کے ٹائپ پہ یہ دوائی جو ہے بنائی، اور وہ دوائی کیا ہے، وہی مہلک جو جراثیم تھے ان کو کمزور کر کے ان کے بلڈ میں لگا دیا، ہلکے سے سائنس پیدا ہوئے۔ لیکن بعد میں جب
صحت مند جراثیم بھی آئے تو وہ پھر ان کو افیکٹ نہیں کر سکے کیٹل کو. اور کہتا ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ تھی اس نے سیف گارڈ کیا یہ جو کہ گل گھوٹو سے لاکھوں بھیڑوں کو بچا لیا مرنے سے, سیف گارڈ پروٹیکٹ کر لیا, ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں کہ رپورٹ یہ آئی کہ ہنگری, فرانس اور ہنگری شو دیٹ آن مینی فارمز دا ڈیتھ ریٹ اینتھریکس ہیو فالن ٹو 10 to 1%. کہتے ہیں جو پہلے 10% ڈیتھ ہوا کرتی تھی ڈیتھ ریٹ تھا, اب صرف 1% رہ گیا تھا ان کے کام کی وجہ سے, وہ جو ویکسینیشن پر انہوں نے کام کیا, ٹھیک ہے نا. اینڈ فرام 5% ٹو لیس دین امنگ کیٹل. شیپ میں بہت زیادہ امپرومنٹ نہیں, لیکن دوسرے جو کیٹل بڑے مویشی گائے وغیرہ اس میں بھی 5% سے 1% تک رہ گئے. اینڈ دس برنگز اس ٹو نیکسٹ اسٹیج آف. اور کہتا ہے اب ہم پاسٹر کے جو کام کیا اس کا ایک اور اسٹیج اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, اور وہ کیا ہے جی, انسانی بیماریوں پر جو اس نے کام کیا. کہتا ہے کہ اوور کمنگ کا مطلب قابو میں پاتے ہوئے, کنٹرول کرتے ہوئے, کیونکہ وہ ڈسلائک کرتا تھا سینگ سفرنگ, جو بیمار لوگوں کو نفرت ہوتی تھی اسے دیکھ کر. کہتا ہے اس چیز پہ اس نے قابو پایا کہ میں نے تو کام کرنا ہے جی, بیمار لوگوں کی نفرت کیوں کروں. قابو پاتے ہوئے اس نے ہاسپٹلس میں پھر گیا, وہاں سے کلیکٹنگ انفیکشیس میٹر, وہاں سے جو جراثیم آلود مواد ہے جیسے جسم سے جو باہر آتا ہے تاکہ جراثیم پہ تحقیق کی جا سکے, وہ مواد اس نے اکٹھا کیا پیشنٹس کا, اور پھر اس کو ایگزامن کیا, اس کا مشاہدہ کیا مائکروسکوپ کے ذریعے, اور پھر اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرتا گیا, نشاندہی کرتا گیا, ڈیٹیکٹ کرتا گیا, ڈھونڈتا گیا جرمز کو مختلف جو کہ کنیکٹ کرتے تھے ویریس ڈیزیزز سے, اس کے جراثیم وہ ڈھونڈتا گیا. اور کہتا ہے کہ اور اس وقت جو ہے میٹرنٹی ہاسپٹل جہاں پر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, مدرز بچوں کو جنم دیتی ہیں, ان ہاسپٹلز میں کہتا ہے وار ڈیوسٹیڈ, وہ بھی تباہ حال ہوئے پڑے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ پیرپرل فیور, یہ زچگی کا بخار ہوتا ہے اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, ہر ملک میں کہتا تھا. اور خوفناک جو ہے نا تعداد تھی, اپالنگ کا مطلب خوفناک تعداد تھی خواتین کی جو اس بیماری سے مر جاتی تھی. اور پاسچر نے یہ ڈسکور کیا اس کے جرمز کو, اور کہتا ہے کہ اور اس حوالے سے کہتا ہے چھوٹا سا واقعہ وہ مسٹر راکس نے ریکارڈ کیا ہے, اس کو بیان کیا جاتا ہے کنیکشن ود دا ڈسکوری. کہتا ہے کہ ایک دن ایٹ اے ڈسکشن آن پرپرل فیور کے زچگی کے بخار کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے, اور یہ اکیڈمی آف میڈیسن میں یہ بات چیت ہو رہی تھی. اور کہتا ہے کہ ایک وہاں پر بہت ڈسٹنگوشڈ, بہت مشہور اسکالر, کوئی اتھارٹیز اسکالر جو تھا نا, وہ وہاں پر بہت روانی کے ساتھ آرگیومنٹس دے رہا تھا. ڈسکانٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آرگیومنٹس دینا نا فوراً, اور ایلیکوینٹلی کا مطلب روانی سے, ایکسپریسولی, فلوئنٹلی وہ وہاں پر آرگیومنٹ کر رہا تھا. اور اسی زچگی کے بخار کی وجہ سے, جس کی وجہ سے خواتین دوران پیدائش مر جاتی تھیں. اور پھر جی کیا ہوا, پھر وہ بتا رہا ہے راکس, کہتا ہے کہ وہ جو ہے بڑی تعریفیں, بڑے تیز باتیں کر رہا تھا, وہ جو مشہور بندہ وہاں پر انہوں نے بلایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو اس بارے میں کیا تباہ کاریاں ہیں اس بیماری کو اس حوالے سے بات کر رہا تھا. میٹرنٹی ہاسپٹلز میں بری صورتحال ہے. اور کہتا ہے اس کو کاٹا, اس کی بات کو انٹرپٹ کیا, ٹھیک ہے نا, اس کی بات کو کاٹا, بروک آف کیا پاسٹر نے, اور اسے کہا کہ یہ جو جتنے بھی کازز ہیں نا, جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں اس ایپیڈیمک, اس وبا کی, اس میں ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا بڑا قصور ہے, اور اس کی چیزیں بلانگنگ سے چیزیں, یہ جو چیزیں ہیں جرمز کو جو ہے نا فرام ڈیزیز ٹو ہیلدی ویمن, کہتا ہے جو بیمار خواتین ہیں اس سے جو صحت مند خواتین ہیں اس تک یہ جراثیم ڈاکٹر اور اس کے اوزار لے کے جاتے ہیں. اینڈ وین دا اسپیکرز ریپلائڈ ود دا سپیریورٹی, اور جب کہتا ہے وہ بولنے والے نے جب جواب دیا ذرا تفخر کے ساتھ, ڈومیننس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, تکبر کے ساتھ, وچ وی کین آل امیجن, کہتا ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا, دیٹ ہی واز افریڈ دے وڈ نیور ڈسکور دا مائی, اور اس نے کہا کہ یہ ہمیں ڈر ہے, کہ خدشہ ہے کہ ہم کبھی بھی دریافت نہیں کر سکیں گے جراثیم کو, ٹھیک ہے نا, وہ جراثیم جو کہ پرپرل فیور جو ہے نا زچگی کا بخار پیدا کرتا ہے. تو جب اس نے یہ بات کہی اس بندے نے جو بڑی ٹیں ٹیں کر کے باتیں کر رہا تھا, تو
پاسٹر جو ہے رش ٹو دا بلیک بورڈ، پاسٹر جو دوڑا دوڑا گیا بلیک بورڈ کی طرف، اس نے کہا تم کہتے ہو جراثیم ہمیں ملے گا نہیں، اسے مل چکا تھا، وہ اس نے اس پہ کام کیا ہوا تھا، اس نے اس جراثیم کی شکل جو ہے وہ ڈرا کر دی بلیک بورڈ پر. اسٹاپ ہیئر اٹ از دا پکچر، کہتا ہے رک جاؤ، یہ لو یہ جراثیم ہے، یہ ہے اس کی تصویر. اور کہتے ہیں آج کل کہتا ہے پاسٹر کا ہمیں تھینک کرنا چاہیے، لسٹر کا تھینک کرنا چاہیے کہ اس نے جو یہ مٹرنٹی ہاسپٹل زچگی کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر یہ بیماری ان نون ہے، اب نہیں ہے. وی نو کم ٹو ہاؤ ڈسکورڈ دا میتھڈ آف میکنگ ویکسینز. پھر کہتا ہے ہم اس بات پہ آتے ہیں کس طرح سے اس نے ویکسین بنانے کے طریقے دریافت کیے. اور کہتا ہے کہ ویکنڈ جرمز کے ذریعے ویکسین بنائی گئی. ویکنڈ کا مطلب ہوتا ہے انفیبلڈ، کمزور، ناتواں، ڈیٹوریٹڈ جرمز کے ذریعے وچ کین بی اناکولیٹ. جو جراثیم کیسے ویکسین بنائی جاتی ہے؟ اناکولیٹ، ٹیکہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کمزور جراثیموں کا ان میئرڈ کوانٹٹی، مقدار ماپ کر، ٹھیک ہے جی، انٹو ہیومن بینگس. اور یہ انسانوں کو لگایا جاتا ہے اور یہ کیور کرتا ہے، یہ ان کا علاج کرتا ہے اور پریونٹیو میئر ہے، یہ بچاؤ کا طریقہ ہے آف ڈیزیز کاسڈ بائی آرڈنری ان ویکنڈ جرمز. کہتے ہیں وہ بیماری جو عام طور پہ کمزور جو جراثیم نہیں ہوتے ان سے پیدا ہوتی ہے، ان کا علاج جو ہے ویکنڈ جرمز کو ٹیکہ لگا کے یعنی ویکسینیشن کر کے کیا جاتا ہے. ہی ہیڈ گون اوے ود دا لیبارٹری فار اے ہالیڈے. کہتے کہ وہ جب اس کام کر رہا تھا نا ویکسین پر، تو وہ ہالیڈیز پہ اس نے جانا تھا. تو یہ کیسے ہوا ویکسین پہ کام؟ تو وہ واقعہ وہ بتا رہا ہے کہ 1879 میں اس نے ہالیڈیز پہ جانا تھا. تو وہ فاؤل کالرا، یہ نزلہ پرندوں کا، اس کے بعد فاؤل کالرا پرندوں کا نزلہ، اس کے بارے میں کام کر رہا تھا. تو اس نے کلٹیویشنز گروہ پال رکھے تھے جرمز کے، اور وہ اس نے دیکھا کہ وہ یا تو مر رہے تھے یا مر چکے تھے وہ جراثیم. تو اس نے کیا کیا، وہ جراثیم اٹھا کے، کیونکہ پروسیڈڈ بڑا آگے، اور وہ جراثیم اٹھا کے اس نے اناکولیٹ ٹیکہ لگا دیا مختلف برڈز کو with those dead or dying germs and found that the bird shows signs of illness. اور پھر اسے پتہ چلا کہ وہاں پر جو ہے نا جانوروں میں تھوڑی علامات آئی ہیں بیماری کی، لیکن وہ ٹھیک ہو گئے، ریکور ہو گئے. the idea then occurred to him inoculating them with fresh lot of virulent germs. پھر جب چھٹی پہ واپس آیا نا تو وہ پرندے جو صحت مند تھے، پھر اس نے سوچا کہ ان کو ویرولنٹ جو لیتھل مہلک قسم کے اسٹرانگ قسم کے جرم ہیں چکن کالرا کے، وہ لگائے جائیں. اینڈ ہی واز امیزڈ، اور بڑا حیران ہوا اس کا رزلٹ دیکھ کر، دیٹ دا برڈ اسٹل ریزسٹڈ، کہ برڈ جو تھے انہوں نے مزاحمت کی ان کے خلاف بھی، یعنی کہ جو اسٹرانگ جرمز مر جانا چاہیے تھا انہیں، لیکن نہیں، لیکن کمزور جرمز پہلے لگائے گئے تھے، اس کی وجہ سے وہ بچ گئے. اور یہ ویکسینیشن کا پروسیس ہے. ادرز وچ ہیڈ ناٹ بین پریویسلی ڈوزڈ، کہتے ہیں وہ جانور جن کو پہلے کی ڈوز نہیں لگائی گئی تھی، ود ایگزاسٹڈ جرمز، کمزور جرمز کے ساتھ، فٹیگ جرمز کے ساتھ، وہ مر گئے جب ان کو وہ ٹیکہ لگایا گیا. سو ہی ارائیوڈ ایٹ دا میتھڈ آف اٹینویٹنگ. تو اس طرح سے اس نے اس چیز پہ نتیجہ نکالا کہ جراثیم کو کمزور کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے، یا کہ ان کو کمزور کر کے استعمال میں لانا چاہیے، انہیں اٹینویٹ کرنا چاہیے، ویکن کرنا چاہیے، لیسن کرنا چاہیے، کمزور کرنا چاہیے. اور پھر اس نے جرمز کو کمزور کر، اس کو کلٹیویٹ کرتا، ان کو پالتا، قابو میں ان کو ٹیم کرتا، ٹھیک ہے، ان کو کمزور بناتا. پھر اس کو جو ہے ویکنڈ ہو جاتے، وہ کمزور ہو جاتے جرمز، اور پھر ان کو اناکولیٹ کر دیتا ہیلدی اینیمل میں. اور پھر اس میں ہیلدی اینیمل میں جب وہ ٹیکہ لگتا تو اس میں مائلڈ سمٹمز، ہلکے ہلکے علامات پیدا ہوتی ہیں اس بیماری کی، لیکن وہ علامات بعد میں جو اینیمل جو ہے نا بڑے اٹیک سے، اسٹرانگ ویرولنٹ اسٹرانگ جرم کے اٹیک سے بچ جاتا. اور کہتا ہے اس حوالے سے جو فرسٹ ہیومن کیس جو پاسٹر نے جس کو ٹریٹ کیا، علاج کیا اس اناکولیشن کے ذریعے، ویکسینیشن کے ذریعے، وہ ہائیڈروفوبیا، ٹھیک ہے نا، بولے کتے سے کاٹنے کی بیماری، ریبیز بھی اسے بولتے ہیں، وہ تھا. دا ہارریبل النس، یہ بہت جو ہے نا خوفناک قسم کی بیماری تھی. اور یہ کیسے پیدا ہوتی تھی؟ بائٹ آف اے میڈ ڈاگ، پاگل کتا اگر کاٹ لیتا تھا تب. کہتے کہ ٹو گیو ون آئیڈیا آف ہاررز ون نیڈ ٹو ریڈ سچ ڈسکرپشنز ایز دا فالوئنگ. کہتا ہے کہ اس کتنی
یہ خوفناک ہوتی ہے. کہتے ہیں اس میں یہ ڈسکرپشن پڑھ لیں کہ ایک 5 سال کا بچہ کہتا ہے کہ فرانس کے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا, اور کہتا ہے وہ بیچارہ بدقسمت چھوٹا بچہ پریزنٹڈ آل دا کریکٹرسٹکس, اس کے اندر وہ تمام کریکٹرسٹکس, وہ تمام چیزیں, وہ خصوصیات موجود تھیں جو کہ ہائیڈروفوبیا کے پیشنٹ میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, فیچرز اپیرنسز, وہ اسپیز, اس سے جھٹکے لگ رہے تھے, ٹھیک ہے جی, شڈرز جھٹکے, اسپیز جھٹکے, ریسٹلیسنس, بالکل نیند نہیں آتی تھی, بے چینی, شڈرز, کانپ رہا تھا, ایٹ دا لیسٹ بریتھ آف ایئر, تھوڑی سی بھی ہوا سانس لیتا تو کانپتا, این ارڈنٹ تھرسٹ, بہت شدید پیاس اسے, اکمپنیڈ ود ایبسولوٹ امپاسبلٹی آف سویلوئنگ, اور بالکل مکمل طور پر وہ کوئی چیز نگل نہیں سکتا تھا, یعنی برا حالت تھی اس بچے کی, کنولسیو, جھٹکے پڑ رہے تھے, مومنٹس, فٹس, دورے آف فیوریس ریج, بہت شدید غصے کے اسے دورے پڑ رہے تھے. یعنی وہ اس نے پینٹ کیا ہے کہ کس طرح سے ہائیڈروفوبیا جو ہے نا, کتنی مہلک بیماری کیسے انسان کا حال کرتی ہے. اور کہتا ہے کہ دا چائلڈ ڈائیڈ آفٹر 24 hours, وہ بچہ جو ہے 24 گھنٹے کے بعد پھر مر جاتا ہے. ہاریبل سفرنگ, اور وہ اس کی سانس سفوکیٹ کر جاتی ہے, گھٹ جاتی ہے, چوک کر جاتی ہے, اسٹیفل کر جاتی ہے, اور کس طرح سے, کیونکہ میوکس جو اس کے منہ میں تھوک آ رہا ہوتا ہے, سلائیوا آ رہا ہوتا ہے, سلائم آ رہا ہوتا ہے, سیکریشن آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے, which filled the mouth. As a matter of fact, its germs has never been found. کہتا ہے کہ اس کے جرمز جو ہیں پہلے کبھی بھی نہیں ڈھونڈے گئے تھے. But it was known that the part of the body affected the hydrophobia was a nervous tissue, and کہتا ہے کہ اس کی جلد سے افیکٹ کرتی تھی یہ بیماری. Tried taking some nervous tissues of an animal which has died. کہتا ہے پھر پاسچر نے جو ہے نا خود سے اس پہ کام کیا, کیونکہ جراثیم نہیں مل رہے تھے, اس نے ٹیشو لیا اس جانور کا جو کہ اس بیماری سے مرا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ پھر کہتا ہے کہ اس کو پھر کمزور کیا, ٹھیک ہے نا, جراثیم ملے نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ ٹیشو لے کے, which found could be done by exposing the spinal cord of rabid rabbits to dry air. کہتا ہے وہ کیسے کیا اس نے, ان جراثیم کو کمزور, ان کو رکھا, ان کے جو اسپائنل کارڈ کو, ان کی مغز کو, ٹھیک ہے نا, ان کی ریڑھ کی ہڈی کو رکھا, اس میں جو جراثیم تھے ڈرائی ایئر پہ رکھا, ان کو ویک کیا, اور پھر 14 days اٹ واز ہارملیس. 14 دن بعد اس نے دیکھا کہ اب یہ ہارملیس ہو گئے ہیں وہ جراثیم. پھر وہ جو اس نے اٹینویٹڈ اسپائنل کارڈ, وہ جو اس کا اسپائنل کارڈ تھا, جرمز تو نہیں مل رہے تھے, اس پورے کے پورے کو اس نے دوائی کے طور پہ یوز کیا. وہ جو حرام مغز تھا, ٹھیک ہے نا, اس کا جو ریڑھ کی ہڈی کے بیچ کا ایریا ہوتا ہے, وہ جو ہے انٹروڈیوسڈ ڈاگ رینڈر دیم امیون, وہ اس نے ویکسین کے طور پہ ڈاگس پہ تجربہ کیا, اور وہ ڈاگس جو تھے وہ بچ گئے, محفوظ ہو گئے ہائیڈروفوبیا سے, ٹھیک ہے نا. جن کو پاگل کتے نے کاٹ لیا دوسرے نے, اس کے ڈاگ کو وہ لگائی وہ جراثیم, وہ ویکسین, تو اس سے وہ ٹھیک ہو گیا. ٹریٹمنٹ واز ناٹ ٹرائیڈ آن ہیومن بینگس ٹل 1885. کہتا ہے کتوں پر تو اس نے وہ یہ ٹرائی کر لی, لیکن 1885 تک انسانوں پر اسے ٹرائی نہیں کیا گیا تھا. اور ایک کہتا ہے کہ ایک لڑکا جوزف مسٹر اس کا نام تھا, وہ پیرس سے لایا گیا ٹریٹمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, وہ اس پہ تاکہ انسانی پہلا کیس جو ہے اس پہ یہ ٹرائی کی جائے, یہی ریبڈ جو ہے نا حرام مغز, اس کو جو اٹینویٹ کیا گیا ہے, کمزور کیے گئے اس میں جراثیم, اس کو ہیڈ بین بٹن بائی اے میڈ ڈاگ, اسے پال کتے نے اس بچے کو کاٹ لیا تھا 2 days before, اور یہ 2 دن پہلے کاٹا تھا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ پھر جو ہے نا ہیومن بینگز ڈو ناٹ ایز اے رول ڈیولپ ہائیڈروفوبیا فار اے منتھ اور سو آفٹر بینگ بٹن. کہتا ہے کہ 1 ماہ تک جو ہے نا انسانوں میں ہے کہ ان میں یہ پیدا نہیں ہوتا. اب اسے کیونکہ کاٹ لیا تھا, یہ وہ یعنی کہ بیماری جو ہے 1 ماہ بعد پیدا ہوتی تھی. اب کیونکہ کاٹے گئے تھے اس لیے پاسٹر نے جو ہے نا, جو کہتا ہے بینگ ایز یوزول ایکسٹریملی اینکشیس ٹو وارڈ آف سفرنگ, وہ بڑا کہتا ہے اسے فکر تھی کہ وہ بچائے, وارڈ آف کرے, ٹھیک ہے نا, اس کو جو مصیبت میں وہ بچہ جانے والا تھا. انڈر ٹوک دا ٹریٹمنٹ آف دا بوائے, اس نے کہا میں اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں بوائے کی, اور انیکولیشن اس نے اس کو جو ہیں ٹیکے لگائے ہیں, وچ ور کنٹینیوڈ فار 10 days, 10 دن تک وہ ٹیکے جو ہیں وہ
اس بچے کو لگتے رہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ مین وائل دا بوائے واز ہارڈلی ایل، اس دوران بچہ بیمار ہی نہیں ہوا، حالانکہ پاگل کتے نے کاٹا ہوا تھا. پلیڈ اباؤٹ لیبارٹری ویری ہیپیلی، وہ جو ہے لیبارٹری میں کھیلتا رہتا تھا وہ بچہ، ٹھیک ہے، ہیپی خوشی خوشی. اور کہتا ہے کہ پاسچر واز ڈیوورڈ بائی فیئرز، پاسچر جو ہے کہتا ہے کہ اس پہ چھائے ہوئے تھے. ڈیوور کا مطلب اوور ویلم کیا ہوا، اسے قابو میں لیا ہوا تھا خوف خدشوں نے، انگزائٹی نے، پریشانی نے کہ کیا ریزلٹس ہوں گے. لیکن کہتا ہے کہ پھر وہ لڑکا جو تھا ایبسلیوٹلی مکمل طور پر اس کا علاج ہو گیا. 2 months لیٹر اشیفرڈ، 2 ماہ بعد ایک چرواہا جو تھا نا، ہو ہیڈ بین بٹن بائی اے، اسے بھی پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، اس واز سملرلی کیا، اس کا بھی ایسے ہی علاج کر دیا گیا. اینڈ 3 months لیٹر 350 کیسز ہیڈ بین ٹریٹڈ، اس کے بعد کہتا ہے 350 کیسز ٹریٹ کیے گئے ود اونلی 1 ڈیتھ، ان میں صرف ایک ڈیتھ ہوئی. اور کہتا ہے کہ بائی 1899 تک مور دین 23,000 پیپل، کہتا ہے کہ 33,000 لوگ جو ہیں وہ اس ٹریٹمنٹ ان پہ یہ اپلائی کیا گیا. اور کہتا ہے کہ آج بھی یہ نمبر اس سے بھی بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے جی. اور کہتا ہے کہ اس طرح سے ڈیتھس جو تھیں وہ تقریباً آدھی کم ہو گئی تھیں. اور کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے نا، جو خوفناک موت سے انسانوں کو بچا لیا پاسچر کے کام نے. اور کہتا ہے کہ یہ پاسچر کی جو آخری ڈسکوریز تھیں ان میں سے ایک تھا. اور کہتا ہے کہ یہ جو ان کے ریزلٹس تھے ان کو محدود کر کے صرف ہائیڈروفوبیا کی ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں رکھا گیا، یعنی کہ وہ پاگل کتے کے کاٹنے والی بیماری کے لیے صرف نہیں، فار دا فیم آف ہز، کہتا ہے کہ جو اس نے علاج کیا اس کی شہرت جو ہے اس سے موٹیویٹ، اس سے اسٹیر اپ ہوئے، موٹیویٹ ہوئے ادر سائنٹسٹ بھی ٹو ٹرائی سملر، کہ وہ بھی ایسا ہی کریں. اور وہ پھر 1880 اور 1890 میں انہوں نے بھی یہ ٹی بی کنسمپشن ہوتا ہے، ٹی بی کے جراثیم بھی دریافت کیے، ڈپتھیریا کے جراثیم بھی دریافت کیے، ٹائیفائڈ کے جراثیم بھی دریافت کیے، لکوے کے، کولرا کے، اس طرح سے یہ جی ساروں کے جراثیم دریافت کیے اور اس کی ویکسینیشن بنائی گئی. اور 1893 میں دا اینٹی ٹاکسن، یہ بھی ویکسین کو ہی کہتے ہیں، وچ کیورز ڈپتھیریا، جو ڈپتھیریا کو علاج کرتی تھی وہ بن جاتی ہے. اور آلسو دا پروٹیکٹیو ٹریٹمنٹ آف کولرا، ہیضے کی بھی بچاؤ کی تدبیریں آج وہ جو ہے علاج آ جاتا ہے. بیفور دا ڈسکوری آف دا اینٹی ٹاکسن، جب تک یہ ویکسین نہیں بنی تھی، ڈپتھیریا پیشنٹ جو ہے وہ 8.3 جو ہے وہ مر جاتے تھے. کہتا ہے کہ پہلے 30.4 مر جاتے تھے ڈپتھیریا کے، اب جو ہے 8.3 صرف رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، اتنی کم ریڈکشن ہو گئی تھی. اور کہتا ہے 1894 سے 95 سے جرمز جو پلیگ طاعون کا جرمز ہیں، اور اس طرح سٹی فلائی کی، یہ مکھی کے کاٹنے سے ڈیزیز ہوتی ہے، اینیمل وارفون، یہ بھی جو ہے اس کے بھی جراثیم ڈھونڈ لیے گئے. اور کہتا ہے کہ اس طرح سے ان کی بھی ٹیکے جو ہیں پروٹیکٹیو بچاؤ کے وہ لگائے گئے. ٹائیفائڈ، پلیگ، اس طرح سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا بھی جو ہے نا وہ ویکسین بنا لی گئی. اور کہتا ہے کہ جو عظیم جنگ ہوئی، اور وہاں پر کہتا ہے کہ واز ایکسٹراڈنری لٹل ٹائیفائڈ ان آر آرمی کمپیئرڈ ود دا اماؤنٹ آف ڈیزیز وچ ہیڈ اکرڈ ان ارلیئر کمپینز. کہتا ہے جو پہلے مہمات ہوئی تھیں، فوجیں لڑنے فوجی جاتے تھے، ان میں جو ٹائیفائڈ کے کیسز آتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کی نسبت اب جو ہے وہ کیسز، وہ شرح اموات اس میں کم ہو گئی تھی. بور وارز میں کہتا ہے بہت ٹائیفائڈ، انڈین وارز میں، اور برٹش، کہتا ہے کہ 1913 میں جو ہے نا 93% جو برٹش گیریزن وہاں کے دستے تھے ملٹری بیس میں تھے، پر انیکولیٹڈ اینڈ فیل یوزول 300-600 to 20. کہتا ہے کہ جب ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی اسی طرح سے ویکسینیشن کے ذریعے، تو 1913 میں تو 93% جو پہلے ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی اس سے، وہ صرف کہتا ہے کہ 300 سے 600 بندے مرتے تھے، تو پھر 20 صرف رہ گئے تھے. 1898 سے 1900 تک وہ کہتا ہے کہ یہ پروو ہو گیا کہ ملیریا جو یلو فیور، اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے ماسکیٹوز یہ پھیلاتے ہیں، اور اس لیے کہتا ہے ملیریا ایچ ایئر، ملیریا جو ہے ہر سال اس وقت کل کر دیتا تھا تقریباً بہت سارے لاکھوں بندوں کو.
اور کہتا ہے ویکنز ملینز مور، اور بہت ساروں کو کمزور کر دیتا تھا. واز ریمپنٹ، وہ کہتا ہے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہوتا انگلینڈ میں، انڈر دا نیم آف اوگ، اس کا اس وقت نام ملیریا کا اوگ ہوا کرتا تھا. چلز اینڈ فیورز اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹل کمپیریٹیولی ریسنٹلی اٹ واز بینشڈ، کہتا ہے اب جو ہے بالکل موجودہ دور میں اس کو ختم کر دیا گیا، بینش کر دیا گیا، دور کر دیا گیا بائی ڈریننگ دا ملیریل ڈسٹرکٹس، اور صاف ہو گئے ہیں جو ملیریل ڈسٹرکٹس ہیں اس طرح سے کہ یہ انیکولیشن ہوئی ہے، ٹیکے لگے ہیں، تو اس کے یہ ایفیکٹس اچھے آئے ہیں. آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے کہ آج کل جن بیماریوں کو ہم جانتے ہیں، کہتا ہے کہ ملیریا کے حوالے سے بات کر رہا ہے. کہتا ہے اس میں ڈسٹرائنگ بریڈنگ پلیسنگ ماسکیٹوز پروٹیکٹنگ مین فرام بائٹس آف، کہتا ہے کہ یہ بھی احتیاطی تدابیر لی گئی ہیں کہ ماسکیٹو کی جو جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں بریڈنگ پلیسز ہیں ماسکیٹو، ان کو صاف کیا جائے. اور کہتا ہے کہ ہر تالاب جو ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا اس کو ڈینگی کے سلسلے میں جیسے ہم یہاں پہ انتظامات کیے جاتے ہیں آج کل، ایوری پونڈ شوڈ بی ڈرینڈ، اس نے ہر پونڈ کو جو ہے خالی کر لیا گیا یا اس پہ آئل ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے. یا پھر سٹرنز اینڈ ویلز جو کنویں وغیرہ تھے ان کو بھی بند کر دیا، اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ملیریل ڈسٹرکٹس میں. اور فار دا ماسکیٹوز لیز اٹس ایگس ان واٹر، کیونکہ ماسکیٹو جو ہے اس میں ایگس، کہتا ہے ونڈوز، اور یہ ملیریا کے حوالے سے سارا بتاتا جا رہا ہے. جالیاں لگا دی گئیں شٹرز پر، ٹھیک ہے نا جی، ونڈوز پر، اور بیڈ جو ہیں ان پہ ماسکیٹو مچھردانیاں جو ہیں وہ استعمال کی جانے لگی. بالآخر جو ہے اس کی میڈیسن بھی آ جاتی ہے کنین کی شکل میں. کنین ان ویلیوبل، بہت پرائس لیس قسم کی، بہت انمول قسم کی میڈیسن، پریونٹیو ٹریٹمنٹ تھی یہ جی. یہ بھی اینڈ کیور بھی تھا اس کا ملیریا کا. اٹ واز دس نالج انیبلڈ امیریکنز ٹو کنسٹرکٹ دا پینالما کینال، کہتا ہے کہ اسی وجہ سے امریکنز جو تھے نا انہوں نے احتیاط کے طور پر پینالما کینال کو اس کو بھی کنسٹرکٹ کر دیا. اور فرینچ ہیڈ فیلڈ ہوپلیسلی ود انارمس لاس آف لائف، فرینچ جو ہیں وہ اس قسم کے اقدامات نہیں کر سکے تھے، وہاں پر پھر ڈیتھس بہت ہو گئیں. اینڈ منی اوونگ ٹو ریویجز، اور پیسے بھی بہت ضائع ہوئے کہ ریویجز تباہ کاریوں کی وجہ سے آف ملیریا اور یلو فیور کی جو فرانس میں تباہ کاریاں ہوئیں، ٹھیک ہے جی. اور کہتا ہے کہ 1903 سے 5 تک بروس جو ہے اس نے، یہ سائنٹسٹ ہے، اس نے بتایا کہ جو نا سونے کی بیماری سلیپنگ سکنس ہے وز ڈیوسٹیٹس، جو اس نے تباہ کر دیا ہے سینٹرل افریقہ کو، اور وہ بھی ایک جو ہے مکھی سٹی فلائی اسے کہتے ہیں، اس سے پیدا ہوتی تھی یہ بیماری. اور 1905 میں کہتا ہے یوگنڈا میں اس بیماری کی وجہ سے 8,003 ڈیتھس ہوئی تھیں سٹی فلائی کی بیماری سے، ٹھیک ہے نا، جو کہ سلیپنگ سکنس تھی، جو جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اس طرح بے آرامی میں. اٹ از امپاسبل ایون ٹو کیٹالاگ دا لسٹ آف میڈیکل ڈسکوریز، کہتا ہے کہ اب اتنی زیادہ بڑی لسٹ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا، اس کو ان لسٹ بنا نہیں سکتے لسٹ، جو کہ کہتا ہے کہ بیماریاں جو کہ پاسچر کے کام سے، جو ورک سے جو اخذ کیا گیا نالج ہے نا اس سے، فرام پاسچرز ورک اسپیشلی سنس گریٹ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے بعد نا، گریٹ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم کے بعد، which forced us to deal with many hitherto little known diseases. کہتا ہے پہلے ان جن بیماریوں کے بارے میں بہت تھوڑا پتہ ہوتا تھا، ان حالات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، وہ نالج جو ہے ہمارا بہت زیادہ بڑھ گیا اس کی ریسرچ کی وجہ سے. اور کہتا ہے کہ ایٹ دا بگننگ آف دا وار ٹیٹنس، لاک جا لکوا یا ٹیٹنس تشنج کی بیماری ہے، was tremendously common among our wounded، جو لوگ زخمی ہوتے تھے ان میں یہ بیماریاں کامن تھیں. بیکاز دا سوائل آف بیلجیم اینڈ ناردرن فرانس از فل آف جرمس، کیونکہ کہتا ہے وہ جہاں پہ جنگیں ہوتی تھیں وہ جو سوائل مٹی ہوتی تھی وہ ڈیزیز، اس میں جرمز بہت زیادہ ہوتی تھی، اس وجہ سے سپاہیوں کو تشنج کی بیماری جو ہے یا پھر لکوے کی بیماری یہ ہو جاتی تھی. ہینس روز کسٹم آف گیونگ ایوری وونڈڈ مین اے ڈوز آف اینٹی ٹیٹنس سیرم، اس لیے وہاں پر یہ لازمی کر دیا گیا. آج کل بھی یہ اینٹی ٹیٹنس جو ہے ہم سڑک پہ چوٹ لگنے کے سیرم کہتے ہیں مائع کو، یہ دیا جاتا ہے جی، وچ ریڈیوس دا نمبر آف کیسز آف ٹیٹنس ٹو ٹائنی، ٹیٹنس سے جو مرنے کے کیس تھے بہت کم، ٹائنی جو ہے نا وہ رہ گئے، پرپورشن ان کا حصہ بہت کم.
جو پہلے ہوا کرتے تھے. پرپورشن کہتے ہیں اماؤنٹ کو. ایز این ایکسپریشن آف ورڈز گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں کہ احسان مندی کے طور پر پاسٹر نے بہت کام کیا انسانیت کے لیے. تو پاسٹر انسٹیٹیوٹ بنایا گیا پیرس میں ان چندوں سے سبسکرپشن سے وچ کیم فرام آل پارٹس آف دا ورلڈ, جو ساری دنیا میں سے پیسے اکٹھے ہوئے اس حوالے سے اس سے. اور پھر 1888 میں سے کھولا گیا. واز جوائے آف پاسٹرز فیو ریمیننگ ایئرز, اور یہ پاسٹر کے جو تھوڑی زندگی اس کی باقی رہ گئی تھی اس کے لیے خوشی کا باعث ہے. اس کی زندگی میں اس کے نام کا انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا تھا. It had been well said pastor brought the facts of disease and death from the realm of supernatural. کہتے کہ پاسٹر جو تھا بیماری کو جو ہے نا کس کی سلطنت سے جی, ڈیزیز اور ڈیتھ کی سلطنت سے جو ہے نا بیماری کو, جو کہ پراسرار پتہ نہیں ہوتا تھا, سپر نیچرل معقوف الفطرت چیزیں تھیں, ٹھیک ہے نا, میراکولس انٹو, اور وہ ایسی چیزیں جو ناقابل یقین تھیں جن کے بارے میں پتہ نہیں تھا, انٹو دا ریلم آف نیچرل, وہ جو ہے انہیں جو ہے ہمارے نالج میں جو مطلب فطرت میں لے کے آیا, جو کہ پہلے شامل نہیں تھی. یعنی اتنا ورک ہے کہ ان نون کو نون میں لے کے آیا وہ. ڈیزیز اینڈ ڈیتھ ور دا گریٹ مسٹریز ویئر دا اکولیٹ ہیلڈ سوے. کہتا ہے کہ جو بیماری اور موت جو ہے یہ بڑے پراسرار ہوا کرتے تھے, یعنی اتنے لوگ مرتے تھے, بیماری موت سے بہت ڈر تھا. ویئر دا آکلٹ ہوتا ہے جی پراسرار, ٹھیک ہے جی, اور ہیلڈ سوے کہ پراسرار, یہ کہ بیماریوں کتنی پراسرار ہوتی ہیں, یہ چیز جو ہے مایوسی, اس نے ہیلڈ سوے کا مطلب رول کیا ہوا تھا, مایوسی ہر جگہ پہ چھائی ہوئی تھی. دا ملائن اینڈ مسٹیریس انفلوئنس آف مون, اور یہ باتیں کہی جاتی تھیں, ٹھیک ہے نا. وہ مطلب یہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں عجیب و غریب جو باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں بیماریوں کے حوالے سے, جی بیماریاں ایسے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے, مسٹریز, راز, کہتے ہیں وہ اس نے راز رہنے نہیں دیے, کیونکہ وہ ایسے ہی ان کے فضول سے آئیڈیاز تھے جو لوگوں نے بنا رکھے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے تھے کہ یہ کہ چاند کا بڑا جو ہے نا بڑا ملون قسم کا بڑا ہارمفل امپیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, پاگل پن چاند کی وجہ سے ہوتا ہے. کہتا ہے یہ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور کہتا ہے کہ دیر واز دا ایول آئی آف مورفک پاورز, کہتا ہے کہ کوئی ایسی منحوس, یہ جو کہتا ہے نظر لگ جانے والی بات کے بارے میں کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے جس کے اندر جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. موربیفک کا مطلب ہوتا ہے بیماری لانے والی, انفیکٹو کازنگ ڈیزیز. کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ سمجھا جاتا تھا, لوگوں میں یہ خیالات عام تھے. ان فیور اینڈ ان ایپیلیپسی دا باڈی واز, اور کہتا ہے جب کسی کو بخار ہو جاتا یا اس کو ایپیلیپسی یہ ہو جاتی, مرگی وغیرہ کی بیماری, تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ اس کو جسم پر قبضے میں لے لیا ہے, پوزیس کر لیا ہے کس نے, بدروحوں نے, ڈیمنز نے, فینڈز نے, شیطانوں نے. کہتے ہیں ایسے خیالات عام تھے. یعنی کہ یہ جہالت تھی, جب سائنس کا علم نہیں آیا تھا تو لوگ اس طرح کے ان کے نظریات تھے بیماریوں کے حوالے سے. ٹیوبرکلوسس جو ٹی بی کی بیماری تھی, واز دا کنگز ایول, یہ کہتے تھے کہ بادشاہ کی بیماری ہوا کرتی تھی ٹیوبر, ٹو بی کیورڈ بائی سورنس ٹچ. اور کہتے ہیں کہ بادشاہ ہی اگر ٹچ کرتا نا کسی ٹی بی کے مریض کو تب ہی وہ جو ہے اس کا علاج ہو سکتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا, یہ غلط خیال تھا, ٹھیک ہے نا. سورن کہتے ہیں بادشاہ کو, مونارچ کو, کنگ کو, مونارک اور کنگ کو. فار مور دین آل ادر مین پاسٹر ابالشڈ. کہتا ہے کہ کسی دوسرے آدمی نے ان تو وہموں کو, ٹھیک ہے نا, ان غلط خیالات کو ختم نہیں اتنا کیا جتنا کہ پاسٹر نے ابالش کیا, اس کو ختم کیا, ٹھیک ہے نا. فار ایور, ان ہمیشہ کے لیے ان سپرسٹیشنز کو, ان جھوٹے خیالات کو, ٹھیک ہے نا, وہموں کو, فالس ہوڈ کو, فالسیز کو ختم کیا پاسٹر نے. پاسٹر ڈائیڈ ان 1895, 1895 میں پاسٹر جو ہے وہ فوت ہوتا ہے, اور اس کی عمر جو ہے 73 ایئرز اس وقت ہوتی ہے. اینڈ واز بیریڈ, اس کو دفن کیا جاتا ہے اسی انسٹیٹیوٹ میں جو پاسٹر انسٹیٹیوٹ ہے, جو کہ 1888 میں بنایا گیا. جی اسٹوڈنٹس, یہ لینتھی چیپٹر تھا, 2 پارٹ میں ہم نے ختم کر لیا ہے. ڈیٹیل اسٹڈی کی ہے
آلموسٹ سارے سینونیمز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں، لیکن سینونیمز ہم جو بورڈ میں آئے ہیں وہ علیحدہ سے کیا کرتے ہیں، وہ ویڈیو بھی لازمی آپ نے دیکھنی ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا، ٹھیک ہے نا. اعلیٰ تعلیم کے نیٹ ورک پر ہم انشاءاللہ معیاری کام اور ڈیٹیلڈ کام کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا. اسٹوڈنٹس کی یہ ایک طرح کی خدمت ہے، ٹھیک ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.